ہے. سونا اگر استعمال بھی ہوتا ہو, چاندی اگر استعمال بھی ہوتی ہو تو اس کے اوپر زکات فرض ہے. لیکن دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی ضرورت کی, وہ اگر استعمال آپ کرتے ہیں تو ان پر زکات نہیں ہوتی. لیکن جو سونا اور چاندی یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگرچہ یہ استعمال بھی کرتی ہوں, میں بہنیں بیٹیاں پہنتی بھی ہوں, تو پھر بھی ان پر زکات دینا فرض اور واجب ہے. جی اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, تو میں آخر میں یہی دعوت فکر دیتے ہوئے کہوں گا کہ زکات کس پر فرض ہے اس کا جواب سنیں. زکات عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر جو صاحب نصاب ہو, جس کے پاس نصاب ہو, نصاب کی آگے جو ہے وضاحت آپ سب احباب جانتے ہیں ماشاءاللہ, یہی ہے کہ 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو, یا 52 تولے چاندی جس کے پاس ہو, یا 52 تولے چاندی کے برابر اگر مال موجود ہے تو اس پر بھی زکات واجب ہے. ٹھیک ہے جی, ہم کہتے ہیں 7.5 تولے سونا کسی سوچ بھی نہیں سکتے, وجود کی ہوئی چلو نہیں ہے 52 تولے. اور یہ یاد رکھیں زکات کا معیار سونا نہیں بنانا, آپ نے چاندی کو بنانا ہے. اگر آپ کے پاس چاندی 52 تولے ہے, اس کی تقریباً جو حکومت پاکستان کی طرف سے, بینک کی طرف سے جو قیمت مقرر ہوئی ہے غالباً 1,03,900 روپے ہے. 1,04,000 روپے آپ کے پاس موجود ہے اور ضروریات اور حاجات اصلیت سے زائد ہے تو آپ پر زکات واجب ہو جائے گی. کیونکہ اگر چاندی نہیں ہے تو چاندی کے برابر یہ مالیت بنتی ہے. 1,04,000 روپے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے, ضرورت کی گھر بھی موجود ہے, ضرورت کا سامان بھی موجود ہے, گاڑی بھی موجود ہے, جی آپ کے پاس موبائل فون بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ضروریات اصلیہ ہیں, حاجات اصلیہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. ایکسٹرا آپ کے پاس اگر رقم موجود ہے اتنی تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. اور زکات کون سے مال سے فرض ہے, اس کا جواب بھی آپ سماعت فرما لیں کہ اگر سونا نہیں ہے آپ کے پاس, صرف اور صرف اگر سونا, یہ مسئلہ سماعت فرمائے زکات کا, صرف اور صرف آپ کے پاس سونا موجود ہے, کوئی اور چیز موجود نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ 7.5 تولے سونے کا نصاب دیکھا جائے گا. ورنہ جو ہے اگر 1 تولہ بھی آپ کے پاس سونا موجود ہے اور چند تولے چاندی بھی موجود ہے, کچھ رقم بھی موجود ہے, تو پھر سب کا اندازہ لگا کے مال انتہائی کی قیمت لگا کے پھر اس پر زکات ادا کرنا ضروری ہوگا. تجارت آپ کرتے ہیں تو تجارت کی جو چیزیں فروخت کرنی ہے ان کا بھی اندازہ لگا کے اس پر زکات جو ہے واجب ہو جائے گی. اور زکات کب فرض ہوتی ہے, اس کا جواب اس بات فرمائیں. زکات پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک تو حساب لگانا ہی نہیں ہے, جب زکات دینی نہیں تو پھر حساب کا لگانا ہے. جی تو زکات ادا کرنے کے لیے حساب لگانا ضروری ہے, اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مہینے کا حساب نہیں لگانا بلکہ دن کا حساب لگانا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 15 رمضان المبارک کو 1,04,000 روپے کی مالیت موجود ہے, پیسے ہیں جی, چاندی ہے یا سونا تھوڑا بہت موجود ہے, یا تجارت کا مال آپ کے پاس موجود ہے, تو 1,04,000 روپے 15 رمضان کو چاند کی تاریخ کا حساب لگانا ہے, انگریزی تاریخ کا حساب نہیں لگانا. کیونکہ اسے روزے بھی چاندن رکھ دیا, اسے آج بھی چاندن کر دیا, تو دیگر چونکہ اسی مسلمان آپ چاند حساب میں یہ تاریخ گنی جائے گی. انگریزی تاریخ ہے وہ دیگر معاملات کے لیے ہوتی ہے, تو چاند کی تاریخ کے مطابق 15 رمضان کو اس سال آپ کے پاس اگر اتنی مالیت موجود ہے 1,04,000 روپے کم از کم, تو اگلے سال 15 رمضان کو آپ کے پاس پھر سے 1,04,000 روپے موجود ہے, تو آپ کے اوپر زکات ادا کرنا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, کتنی زکات دینی ہے تو سارے جان دے جی, بتائے نہیں ماشاءاللہ 40 والی 2.5% 100 میں سے 2.5% زکات دینا. 100 روپے میں سے 2.5 روپے بنتے ہیں, 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے بنتے ہیں, 1,000 میں سے جو ہے وہ 1,000 کے 25 روپے بنتے ہیں, تو یہ زکات 2.5% جو ہے وہ پیسوں میں سے پیسے کا اندازہ لگایا جائے تو اتنی دینی چاہیے. اور ہاں یہ مسئلہ سماعت کریں کہ اگر آپ کے پاس آج 15 رمضان کی مثال کے طور پر یا آج کے دن جو 1,04,000 روپے یا لاکھ روپے کروڑ روپے موجود ہیں, بیچ میں سال کے درمیان میں آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے جی, یعنی کہ کچھ لگ گئے اور کچھ جو نصاب تھا اس سے کم ہو گئے, بالکل ختم نہیں ہوئے, کچھ موجود تھے کچھ لگ گئے نصاب سے کم ہو گئے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے اب تو نصاب سے کم ہو گئے تو لہٰذا نئے سرے سے نصاب شروع ہوگا, نہیں, بلکہ علماء نے لکھا ہے, بارشیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر سال کے درمیان میں مال کم بھی ہو جائے, جب سال پورا ہو, اگلا سال 15 رمضان کا دن ہے, جو بھی دن آپ مقرر کرنے میں مثال دے رہا ہوں, تو اگلے اس دن آپ کے پاس نصاب کا مال موجود ہے نصاب کے برابر, تو آپ پر سال گزر گیا, لہذا آپ پر زکات ادا کرنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کا مال معاذ اللہ نہ کرے ہلاک ہو جاتا ہے, بالکل
बिल्कुल खत्म हो जाता है माल, तो फिर जब माल आएगा तो फिर उसको नए सिरे से उसका अंदाजा लगाया जाएगा। ये जरूरी है। और ज़कात किसको अदा करनी चाहिए, तो ये बड़ा अहम मसला है। ज़कात अदा करने के लिए हमें लोग मिलते ही नहीं है जी, क्योंकि हम तो सऊदी अरब में रहते हैं या हम तो दुबई में रहते हैं, वहाँ पे तो सारे फ्लैट्स वाले हैं, वहाँ पे ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ये चीज़ें बाहर मुल्कों में आपको नजर आएंगी कि ज़कात लेने वाला आपको नजर नहीं आएगा। मक्का पाक आप चले जाए, आप पर दम वाजिब हो, तो आप जब जानवर ज़िबा करेंगे तो लेने वाला वहाँ पे नजर नहीं आएगा। किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे अल्लाह ने सबको बड़ा ही दिखता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपकी चार दीवारी के साथ वाले घर के अंदर भी आपकी ज़कात लग सकती है। अगर आप गौर करें तो आपके रिश्तेदार जो है वो सबसे ज्यादा हकदार होते हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं जी, वो सबसे ज्यादा ज़कात के जो है वो हकदार होते हैं। अगर और ज़कात कौन बंदा ले सकता है, ये मसला भी बात फरमाए। जो बंदा साहिब निसाब नहीं है, ठीक है जी, जो जिसके पास निसाब का माल नहीं है पूरा, वो ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात दे सकते हैं। मगर बेहतर ये है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दे दें। बहन को भी ज़कात दी जा सकती है और इसी तरह भाई को भी ज़कात दी जा सकती है, चचाजाद भाइयों बहनों को भी ज़कात दी जा सकती है। ज़कात के अंदर जो उसूल है, यानी कि बाप दादा जी परदादा या इसी तरह माँ नानी, जो उसूल है, जो उसके असल है, जिनसे ये नस्ल चलती आ रही, उन पर ज़कात नहीं दे सकते। बेटा बाप को नहीं दे सकता, दादे को नहीं दे सकता। इसी तरह जो फुरू है, जो नीचे इसी तरह सिलसिला चलता है नसब, यानी कि बेटा पोता नवासा जो है, इनको बेटी को ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन बाकी लोगों को ज़कात दी जा सकती है। और इसी तरह सादात किराम वो ज़कात नहीं ले सकते। हमने सिर्फ यही सुना है कि सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन अगर सैयद गरीब है तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत का ध्यान रखते हुए कि ये तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का रिश्तेदार है, लिहाजा उसको ज़कात ना दो, उसको तोहफे तो दे सकते हो ना, ये तोहफा समझ के, गिफ्ट समझ के उसके पास जो है वो रकम उसको अदा कर दी जाए, उसकी मदद कर दी जाए। अगर सैयद गरीब और मुस्तहिक है तो ये बहुत बड़ा सवाब है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अजर खुद अता फरमाएंगे। तो इसलिए ज़कात के हवाले से बहन को भी ज़कात आप, अगर वो मुस्तहिक है, अगर लोग कहते हैं कि बेवा हो तो उसको ज़कात दी जाएगी, मसाइल बहुत सारे, अब वक्त नहीं है आप मुझसे